بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 59 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 60 5ویں سپارے کا پہلا ربع یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ 5 رکوع مکمل ہوئے، 6واں رکوع آگے شروع ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا یہ گمان اور خیال ہے۔ زعم یزعم، گمان رکھنا، خیال کرنا، کبھی یہ کچھ کہنے کے معنی میں بھی آتا ہے، قال یقول کے معنی میں، جو یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ اسی تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اترا، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی پہلی کتابیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرائیں طاغوت کے پاس، اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں۔ طغا یطغو، طاغن، طاغوت اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور طغا یطغو کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد سے گزرنا، اور یہاں مراد طاغوت سے ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کی دعوت دے، شیطان بھی، اور برائی کی ہر طاقت اور قوت کو طاغوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا کہ اس کا انکار کریں، اس کو بالکل نہ مانیں، طاغوت کو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی کے اندر پھینک دے۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ تمام مفسرین نے تقریباً اسی واقعہ کو لکھا ہے، تھوڑا سا تفصیلات کے اندر معمولی فرق ہے، لیکن بنیادی نقطہ اور مفہوم ایک ہی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، غیر مسلم، اور ایک شخص تھا جو کلمہ پڑھتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، یعنی مسلمانی کا دعوے دار تھا، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا یزعمون انہم آمنوا، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی دنیاوی معاملہ تھا، اس میں آپس کی ان کی یعنی جھگڑا ہو گیا، یہودی کا اور منافق کا، یعنی جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اور جب کلمہ پڑھتا تھا نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، باقی کے مسلمانوں والے سارے کام کرتا ہوگا۔ ان دونوں کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھئی اس طرح تو فیصلہ نہیں ہوگا، کسی کو حکم مان لیں، پنچ مان لیں، کسی سے فیصلہ کروائیں، وہ ہم دونوں کی بات سنیں اور فیصلہ کرے، تبھی معاملہ حل ہوگا۔ ہم دونوں جھگڑتے رہیں گے تو پھر تو
فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ منافق جو تھا وہ کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، یہ یہودیوں کا سردار اور عالم تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا کیس کمزور ہے۔ یعنی جب دو آدمی جھگڑتے ہیں تو معلوم دونوں کو ہوتا ہے بھائی کس کا کیس مضبوط ہے اور کس کا کیس کمزور ہے، لیکن ٹھیک ہے بھائی جھگڑنا ہے، اور وکیلوں کی اور پھر آگے فیصلہ کرنے والوں کی ثوابدید ہوتی ہے۔ بعض معاملات میں یہ بھی ہوتا ہے بھائی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور پھر فیصلہ کرنے والے اپنی ثوابدید پہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال معاملہ معلوم ہوتا ہے بھائی کون درست ہے اور کون درست نہیں ہے، کس کا حق بنتا ہے کس کا حق نہیں بنتا ہے۔ اب وہ جو مسلمان کہلاتا تھا اپنے آپ کو، وہ جانتا تھا کہ حق میرا نہیں بنتا ہے، حق کسی کا بنتا ہے، یہودی کا۔ تو اس لیے اس نے یہ تجویز دی کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، یہودیوں کے سردار اور عالم۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ دے دلا کے، رشوت وغیرہ دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا، کیونکہ وہ مشہور تھے اس بات پہ کہ رشوت لے کے یعنی غلط فیصلے کرتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے نبی کے پاس چلیں گے، ان سے فیصلہ کروائیں گے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ حق میرا بنتا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مانتا نہیں تھا، لیکن یہ اقرار کرتا تھا، اس کو اعتراف تھا کہ وہاں حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا، کسی کی روح رعایت نہیں ہوگی۔ نہ تو وہ اپنی قوم کو دیکھیں گے، نہ یہ دیکھیں گے کہ یہ، اب اسے تو معلوم نہیں تھا نا کہ اندر سے ہی منافق ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو مسلمان ہی سمجھتا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، اور یہ اپنی قوم کا ہے دوسری قوم کا، انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ منافق نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے۔ اس نے کہا بھئی عجیب بات ہے، تم کلمہ ان کا پڑھتے ہو، دعویٰ ان کے ایمان لانے کا، اور فیصلہ ان کے پاس۔ مجبور ہوا، ٹھیک ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام بشر تھا منافقین میں، اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا تھا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ لے کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پہ نازل ہوا، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے کتابیں نازل، لیکن کردار ان کا کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کے پاس، برائی کی طاقت کے پاس، شیطان کے پاس، شیطان کے نمائندے کے پاس اپنا فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں، جس طرح اس منافق نے کہا تھا کہ ہم یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہودی کے کہنے پر وہ مجبور ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور نے دونوں کی بات سنی۔ اب چونکہ یہودی جو تھا وہ اس کا حق بنتا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روح رعایت کے بغیر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اب جب دونوں بارگاہ نبوی سے باہر آئے تو وہ منافق کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ وہاں تو کچھ نہیں بولا، باہر آ کے کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو حضرت ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہودی چونکہ جانتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے اور حضور کی بارگاہ سے بھی میرا حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ادھر چلتے ہیں۔ امام قرطبی کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے وہ حضرت
یعنی حضور کے بارگاہ سے آ کے اس نے منافق نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، وہاں چلے گئے۔ انہوں نے بھی بات سنی اور کہا بھئی اس کا حق بنتا ہے یہودی کا۔ وہاں سے نکل کے اب آیا تو وہ منافق کہنے لگا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت اور بھاری ہیں، تو وہ شاید کچھ میرے جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اس کی رعایت کر کے میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو وہاں چلتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا جی ہمارا درمیان یہ جھگڑا ہے تو آپ فیصلہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہو بھائی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو حضور کی تشریف فرما ہونے پر اب میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس یہودی نے کہا جی ہم گئے تھے آپ کے نبی کے پاس، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، پھر یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا، یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے منظور نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے فرمایا بھئی کیا واقعی ایسی بات ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور حضرت صدیق اکبر نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ بات تو اس کی درست ہے، لیکن انہوں نے ذرا توجہ سے بات نہیں سنی تھی۔ یہودی نے کہا جی نہیں، انہوں نے ہم دونوں کی بات سنی ہے، ہمارے دلائل کو سنا ہے، اور دونوں کے دلائل کو سننے کے بعد میرے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، یہیں پہ ٹھہرے رہو۔ ان دونوں کو وہیں بٹھایا اور خود اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر سے باہر نکل کے آئے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس تلوار سے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے، قتل کر دیا اس کو۔ اب اس کی جو پارٹی کے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے شکایت کی کہ حضرت فاروق اعظم نے ہمارے ایک شخص کو، کلمہ گو کو، نمازی کو، پرہیزگار کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طلب کیا گیا، بلایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے حضور کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور جو حضور کا فیصلہ ماننے کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور پھر اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قتل کیا جس کا خود آپ اعتراف کر رہے ہیں۔ اب یہاں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ جب مدعا علیہ جس پہ دعویٰ کیا گیا وہ خود اعتراف کر لے، اب کسی ثبوت اور گواہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ وجہ جو بیان کی اس کا آپ کے پاس کوئی مسلمان گواہ نہیں تھا، اس وقت وہی یہودی موجود تھا غیر مسلم، اور اس کی پارٹی والے وہ مختلف قسم کی قسمیں کھا کے یہ مقصد نہیں تھا، یہ مراد نہیں تھے، یہ۔ تو اب قانون کے اعتبار سے جب خود وہ ایک قتل کا اعتراف کر رہے ہیں اور جو وہ وجہ بیان کر رہے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو شرعاً قانوناً
قصاص تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ اعتراف کر رہے ہیں اور جو وجہ بیان کیا اس کا ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی اور ان کے موقف کو درست قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا ان کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم آمنو کہ وہ ایمان لائے، یعنی ایمان کا دعویٰ تھا، وہ مومن نہیں تھا۔ آمنو بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اترا اور اس پہ جو آپ سے پہلے اترا، یعنی قرآن پاک اور پہلی کتابوں پر۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کے پاس اپنے مقدمے لے جائیں فیصلے کے لیے، یعنی برائی کی قوت طاقت وہ جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہاں کچھ دے دلا کے رشوت دے کے فیصلہ کرا لیں گے، اور حضور کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتا تھا کہ جانتا تھا کہ یہاں حق سچ کا فیصلہ ہوگا، اور پھر جب مجبوراً آنا پڑا تو حضور کے فیصلے کو ماننے سے اس نے انکار کیا۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو بالکل نہ مانیں، اس کا انکار کریں طاغوت کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی کے اندر پھینک دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تصدیق فرمائی، اور وہ جو کہہ رہے تھے ان کی تکذیب فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ آیات جو ہیں 6 آیات یہ نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الفاروق، تو فاروق ہے۔ فرق یفرق، فارق، اور اس سے مبالغہ کا صیغہ ہو گیا فاروق، فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اور حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور درمیان فیصلہ کر دیا، پس آپ کو فاروق کا نام دیا گیا۔ اور یہ تمام آیات جو ہے نا 6 آیات وَيُسَلِّمُ تسلیمہ تک یہ اس وقت نازل ہوئیں۔ اب دیکھیے دنیا میں عوام کی طرف سے کسی کو کوئی خطاب ملتا ہے، کسی کی کارکردگی پر، کسی کے کوئی کام کرنے پر اس کو کوئی دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے، خطاب دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات حکومتوں کی طرف سے کسی کو کوئی لقب اور خطاب دیا جاتا ہے، تمغے دیے جاتے ہیں ان کو۔ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے سر کا خطاب ملتا تھا، اب بھی جو لوگ ان کی حکومت میں ان کو ملتے ہیں، جب وہاں پہ بر صغیر میں بھی ان کو حکومت تھی تو بعض لوگوں کو سر کا خطاب ملتا تھا، تو ان کے نام کے ساتھ سر نام کا حصہ ہو جاتا تھا جی گورنمنٹ کی طرف سے، ملکہ برطانیہ کی طرف سے ان کو سر کا خطاب ملا۔ تو عوام کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو خطاب ملتا ہے تو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا جو لقب ملا ہے یہ عوام نے نہیں دیا ہے، گورنمنٹ نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے دیا ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لقب آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا، اور حضور نے فرمایا انت الفاروق، اللہ رسول کی جانب سے ان کو فاروق کا لقب ملا، اسی لیے ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق کی کہ جس کو قتل کیا انہوں نے وہ واقعی واجب القتل تھا، اس کا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں تھا، حضور کا فیصلہ انکار کرنے کے بعد وہ اس کی سزا یہی تھی۔
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسے ہے، ان کا کیا حال ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے جو آگے بھیجا، یعنی خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ان پر مصیبت پڑتی ہے، یعنی جس طرح اس نے حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور جس کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن ماری، اس کو قتل کیا۔ ثم جاؤوک یحلفون، پھر حضور آپ کی بارگاہ میں آ کے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی وہ تو قتل ہو گیا تھا، اب اس کی پارٹی کے لوگ، اس کے رشتہ دار اور دیگر اس کے حواری، وہ آ کے قسمیں کھاتے ہیں، کیا؟ باللہ، اللہ کی قسم، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر احسان اور توفیق کا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا مقصد حضور کے فیصلے کا انکار کرنا یہ نہیں تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ چلو کوئی صلح صفائی کی صورت نکل آئے اور درمیانی راستہ کوئی نکل آئے، آپس میں مل جل کے مسلم غیر مسلم سب لوگ رہتے ہیں، تو یہ بڑا سخت فیصلہ تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی ہلکا، کوئی مصالحت تک کا راستہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی دل میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، مقصد کچھ اور تھا حضور کے فیصلے کا انکار کرنا، اور اب ظاہر کچھ کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض فرمائیں، ان سے درگزر فرمائیں اور ان کو نصیحت کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے لیے تنہائی میں آپ ایسی بات کہیں جو ان کے لیے مؤثر ہو۔ اب دیکھیے قسمیں کھاتے ہیں، ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، قسمیں کھا کھا کے وہ، یعنی جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا، اب کچھ اور ظاہر کر کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور یہ قسمیں کھانا یہ ان منافقین کا وتیرہ اور طریقہ تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو قسمیں کھا کھا کے وہ اپنے ایمان کا اور سچے مومن ہونے کا وہ دعویٰ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں اس چیز کو بیان کر کے ان کے جھوٹ کو واضح فرمایا، پوری صورت ہے جس کا نام ہی سورہ منافقون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، محبوب جب آپ کے پاس یہ منافق لوگ آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے کتنی تاکید ہوئی، نشہدو، گواہی دیتے ہیں، صرف مطلب ہے کہ وہ خبر یعنی اعتراف یا حضور کی رسالت کا اقرار نشہدو کے ذریعے، اور انا یہ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے اور لام بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، اتنی تاکیدیں لگا کے نشہدو انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہ ساری تاکیدیں لگائیں، واللہ یشہد، انہوں نے کہا تھا نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا انکا، بے شک آپ، لرسول اللہ، یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یشہد بھی آیا، ان بھی آیا، لام بھی ہے، وہی ساری تاکیدیں لگا کے فرمایا اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کس بات میں؟ کہ وہ جو گواہی دیتے ہیں اوپر اوپر سے، دل میں ان کے ایمان اور یقین اور آپ کی رسالت کا اقرار نہیں ہے۔
آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے ہی فرما دیا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن منافق جو ہیں ایسے دعوے کرنے میں اور گواہی لفظ یشہد استعمال کرنے میں اتنی تاکیدیں، یہ اوپر اوپر سے اندر نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیے۔ جنتن ڈھال کو کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو لڑنے والوں کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، یعنی تلوار کے ساتھ مخالف پہ وار کیا جاتا تھا اور مخالف کے وار کا ڈھال پہ اس کو روکا جاتا تھا، یعنی وہ اپنے جسم کو بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ کتنے برے کام کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، یعنی ایمان کو ظاہر کیا اور پھر ایسے کام کیے جن سے ان کا کفر ظاہر ہو گیا۔ فطبع علی قلوبہم، پس ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی گئیں، فہم لا یفقہون، پس وہ نہیں سمجھیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، محبوب جب انہیں دیکھیں آپ تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈال دیں، یعنی بظاہر جسمانی ساخت اور ڈیل ڈول اس کے اعتبار سے وہ بڑے وجیح معلوم ہوتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بات کریں تو آپ ان کی بات سنیں، یعنی بات کرنا بڑے طریقے سے سلیقے سے بات کرتے ہیں، لیکن كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ لگائی گئیں، یعنی بے مقصد، جن کا کوئی مصرف اور فائدہ نہیں ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر اونچی آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کو یہی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمارے کفر کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ ہم العدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے محتاط رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ پھیرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تم دیکھو کہ وہ یعنی یصدون وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ منافقین کی نفسیات جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے ناطے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ کیوں نہیں بخشے گا؟ کہ محبوب یہ آپ کے بے ادب اور گستاخ ہیں، آپ کی انہوں نے بے ادبی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور منافقوں کا یہاں ایک اور چیز کہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے وہ کیا کہتے تھے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا، جو لوگ انصار مدینہ، جو یعنی مکہ سے آنے والے مہاجرین کو جنہوں نے اپنے گھروں میں رکھا اور اپنے مالوں میں شریک کیا، ان کو کہتے بھئی یہ ان کو کچھ نہ دو کھانے کے لیے، تو خود ہی یہ دور بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ کے لیے خزانے آسمانوں اور زمین کے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ تو منافقین کا طریقہ ہی یہی تھا
کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے قسموں کے ساتھ یعنی وہ مؤکد کرتے تھے۔ اب دیکھیے، جب آدمی کے دل میں سچ ہو تو اس کو پھر زیادہ قسمیں کھانے اور شہادتیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے میں سچا ہوں۔ اور جب دل میں چور ہو تو پھر وہ آدمی بار بار مختلف طریقوں سے وہ اس کو اظہار کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی بار بار کسی چیز کی تاکید کرتا ہے تو خود ہی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کے اندر چونکہ چور تھا، اندر سے مومن نہیں تھے، تو بظاہر جو کلمہ پڑھتے تھے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ قسمیں کھاتے تھے، اور جو سچے مومن تھے ان کو نہ قسمیں کھانے کی ضرورت تھی، نہ گواہیاں ڈالنے کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے اسلام کو سچا دین مان لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضور کو اس کا نبی اور رسول مانتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کو سچا دین مانتے ہیں اور اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کو شہادتیں اور قسمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور قسمیں اور شہادتیں ڈالنے کی ان کو ضرورت پڑی جو یعنی دل کے اندر خود چور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ آپ کے پاس آ کے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو یعنی احسان اور مصالحت تھا کہ مصالحت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اور یہ یعنی قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن گاہے بگاہے ان کا نفاق ظاہر ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح سورہ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے آپ پر روشن آیات اتاری، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یعنی منافقین، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالرسول، اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد پھر جاتا ہے، یعنی جب موقع آتا ہے، جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جس طرح یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے آگے پیچھے جا کے ادھر ادھر سے فیصلے کروانے کی کوشش کی، تو فرمایا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ جو بظاہر زبانی بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے مخالف ہے، اندر ایمان نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، پیٹھ پھیر کے چل پڑتا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اور آگے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی جانب تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، تو یعنی حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دو چیزوں کا ذکر ہوا، تو اب آگے بھی تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ دونوں فیصلہ کریں، لیکن آگے واحد کا صیغہ ذکر ہوا کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، کہ حضور کا فیصلہ
در حقیقت اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اور صرف فیصلہ ہی نہیں، بہت سی چیزیں قرآن پاک میں ذکر ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حضور نے کنکریاں پھینکی ہیں ایک جنگ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں، وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ حضور کا پھینکنا، اللہ کا پھینکنا۔ حضور کی بیعت کر رہے ہیں صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب یعنی حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور کی بیعت، اللہ کی بیعت، حضور کا پھینکنا، اللہ کا پھینکنا، حضور کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ۔ تو فرمایا کہ جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق روح گردانی کرتا ہے، پیٹ پھیر جاتا ہے۔ وَإِن يَقُل لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا حق ہو تو پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سمجھیں کہ ہم حق پہ ہیں، درست ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، تو پھر تو ہجوم کر کے دوڑ کے بھاگ کے آئیں، اور جب یہ سمجھیں کہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے اور یہاں ناحق فیصلہ ہوگا نہیں، یہاں تو حق سچ کا فیصلہ ہوگا، کسی کی روح رعایت نہیں ہوگی، نہ اپنے کی نہ پرائے کی، نہ یعنی دین کو دیکھا جائے یعنی کہ یہ مسلمان ہے کہ اس کی کوئی رعایت کی جائے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، یہاں تو حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اگر تو ان کا حق بنتا تو پھر تو دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اگر یہ سمجھیں کہ ان کا حق نہیں ہے تو پھر روح گردانی کریں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ رسول ان پر ظلم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جناب سے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی، وہاں حق اور سچ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بل اولئک ھم الظالمون، بلکہ وہی ظالم ہیں۔ اور آگے فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات تو ایسی ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ رسول کی طرف ان کو بلایا جائے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے بھئی، اللہ رسول کا جو فیصلہ ہے سر تسلیم خم ہے۔ تو فرمایا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی مومنوں کی تصدیق فرمائی اور ان کی تحسین فرمائی، اور منافقوں کی تردید فرمائی کہ وہ یعنی جب حق ہوتا ہے تو پھر تو آ جاتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ نہیں ہیں تو پھر وہ طاغوت کے پاس، برائی کی قوت کے پاس جا کے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، جہاں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے یعنی حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وہاں کچھ وہ دے دلا کے، رشوت دے کے فیصلہ کرائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض فرمائیں، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کریں، واعظ کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے لیے تنہائی میں قول بلیغ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ آپ اپنے جو ذمہ داری ہے جس طرح ادا کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام، اس کو کرتے رہیں، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہیں، اور اپنے طور پر پوری کوشش کریں،
آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہے، درجہ مرتبہ ہے۔ اگر کوئی مان لے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانے گا تو اس کا نقصان ہے۔ آپ بہرحال سرخ روح ہوں گے، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان سے چشم پوشی کرنے کا، حالانکہ ان کے گاہے بگاہے یعنی ان کے دل کے اندر جو کفر تھا وہ ظاہر ہوتا رہتا تھا، مختلف مواقع پہ منافقین کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشم پوشی کرنے کا حکم دیا کہ چونکہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں تو یعنی ان سے آپ اعراض فرمائیں اور نصیحت کرتے رہیں، اگر کسی کی قسمت میں ہوگا تو وہ سچا مومن ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو وہ خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق اور سچ کا فیصلہ کرتے تھے اور حضور کی سیرت مبارکہ کے قائل بدترین مخالف بھی تھے۔ یہودی جو تو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ حضور کے مخالف تھے، حضور کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو بھی یہ اعتراف تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا۔ بے شک یعنی وہ یہودی یہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ جو میرا مخالف ہے یہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تو بظاہر یہی نظر آتا تھا، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، سارے کام مسلمانوں والے کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہی تھا۔ تو اس کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ کہیں وہ اس کی رعایت نہ کریں، اس کے کلمہ کو دیکھ کے، اس کے ایمان کو دیکھ کے، اس کی نمازوں کو دیکھ کے میرے خلاف فیصلہ نہ کر دیں۔ یہ اس کو یقین تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو نبی نہیں مانتے، لیکن وہاں ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، وہاں پہ حق اور عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو، چاہے کسی کے حق میں ہو۔ تو اس بات کے کفار بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے قائل تھے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ خوش قسمت لوگ انہوں نے ایمان قبول کیا، اکثریت جو تھی کافر تھی وہ کافر رہی، اور مخالف بھی ہو گئے۔ اسلام کا رستہ روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ لیکن اس مکہ کے بھرے شہر کے اندر جب امانت رکھنے کا موقع آتا تو انہیں اور کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جس کے پاس وہ اپنی امانت رکھیں۔ امانت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ کے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں کوئی بددیانتی نہیں ہوگی اور امانت میں خیانت نہیں ہوگی، بلکہ امانت کی حفاظت ہوگی اور جب مانگیں گے صحیح طریقے سے پورے طور پر واپس ہوگی۔ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کیا وہ یہی تھا کہ یہ جو باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں نا، ان کے اور ان کے خاندان والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا کہ یہ امانتیں پوری دیانتداری سے ان کے جن کی امانتیں ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ تو سب سے قریب جو تھے حضرت صدیق اکبر کو تو اپنے ساتھ لیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو بلا کے فرمایا کہ یہاں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ امانتیں فلاں 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 کی یہ امانتیں ہیں، صبح ان کو واپس کر کے پھر تم آ جانا اور ہمارے ساتھ مل جانا۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کیا وہ امانت کا تھا کہ لوگوں نے امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جا رہا ہوں، کافر ہیں، دشمن ہیں، تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں، جان کے دشمن ہیں، لیکن ان سے بھی بددیانتی نہیں، ان کی بھی امانتوں کا خیال کیا۔ دیکھیے حضور کی سیرت مبارکہ، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ محبوب آپ اپنے نبوت کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر اپنے کردار کو پیش کریں۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات بھی دکھائے، اور معجزات سب نے دیکھے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے دیکھا انہوں نے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا انہوں نے، درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے، جانوروں کو حضور کی بارگاہ میں آ کے کلام کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ یہ سب حضور کے معجزات اور بے شمار حضور کے معجزات تھے، لیکن سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی دلیل کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل محبوب ان سے کہہ دو، ان دشمنوں سے، ان کافروں سے، ان مخالفوں سے کہہ دو، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن پاک کی تم پر تلاوت نہ کرتا۔ یہ منشاء خداوندی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، بے شک میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میں نے یہ نہیں کہ کہیں میں باہر سے آیا ہوں اور باہر سے آ کے یہاں میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اسی مکہ کے اندر پیدا ہوا ہوں، یہیں پہ میرا بچپن گزرا ہے، یہیں پہ جوانی گزری ہے۔ 40 سال کے بعد پھر آدمی یعنی کہولت شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو 40 سال عمر یہاں پر مکہ میں نے گزاری ہے۔ تم نے میرے صبح شام کو دیکھا، دن رات کو دیکھا، اور میں نے کاروبار بھی کیا ہے، کاروباری معاملات تمہارے ساتھ رہے ہیں، کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی سے دغا کیا ہو، دھوکہ کیا ہو، فراڈ کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی پہ زیادتی کی ہو۔ بھرپور جوانی مکہ شریف میں گزاری ہے، کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھا ہو۔ میرے یعنی اس 40 سالہ زندگی کے شب و روز تمہارے سامنے، زندگی کا ہر ورق تمہارے سامنے ہے۔ کہیں پہ تم انگلی رکھ دو کہ یہاں یعنی ایسا مسلمہ اصول اس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے جس کو سب لوگ یعنی عام آدمی اسلام سے ہٹ کر، اسلام سے پہلے بھی جن چیزوں کو یعنی عقلے سے ہی جن کو برا کہتی ہے، تو کوئی ایک عیب میری زندگی میں تم دکھا دو، کوئی ایک عیب دکھا دو، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو۔ اب اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ 40 سال اسی مکہ میں گزارے ہیں، کاروباری معاملات بھی رہے ہیں، ہمسائے بھی رہے ہیں، رشتہ داری بھی ہے۔ میرے ہمسائے ہیں، وہ کہیں بھئی کہیں ہمسایوں کا حق ادا نہ کیا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، زیادتی، رشتہ داری ہے، رشتہ داری کے حقوق بھی ہیں، سسرال بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور رشتہ دار ہیں ہر طرح کے۔ کوئی رشتہ دار اٹھ کے کھڑا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہو، تو کہیں پہ کوئی اعتراض کر دو، اعتراض جانون ہو، صحیح ہو، تمہیں حق پہنچتا ہے میری نبوت کا انکار کر دو۔ اب انہوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد جو حضور پہ اعتراض کیے وہ کیا تھے؟ کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، شعر کہتے ہیں، قرآن پاک کو شعر کا، پھر خود ہی وہ کہتے بھئی شعر تو ہو نہیں سکتا، شعر تو ہم بڑے بڑے شاعر دیکھے ہیں، یہ شعر تو ہے نہیں۔ کبھی کہتے جی یہ جادو ہے، پھر کہتے جادو تو ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ کبھی کہتے کاہن، وہ کاہن تو کبھی وہ کہتے ہیں کوئی سچی ہوتی ہے، کبھی ان کا یعنی وہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، کبھی کہیں لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا ہے، تو کسی بات پہ وہ نہیں تھے۔ کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی کہتے مجنون ہے معاذ اللہ کہ دیوانے، پھر کہتے جی پاگل کا، ایسے اس عقل مندی کی بات، تو کسی بات پہ ان کو نہیں۔ تو یہ تو اعتراض انہوں نے کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی مجنون کہا، لیکن حضور کے کردار پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اسلام پھیلا ہے تو اپنی حقانیت کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق حسنہ کی وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضور کے صحابہ اور حضور کی امت کے صوفیاء اولیاء دنیا میں جہاں جہاں بھی گئے تو اسلام کو پھیلایا تو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت خواجہ اجمیری اجمیر شریف گئے، چند درویش ساتھ ہیں، کوئی لشکر ساتھ نہیں ہے، اور جب آپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو 90 لاکھ یا 93 لاکھ 95 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ چکے تھے۔ تو یہ کردار تھا جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حضور کے اخلاق حسنہ جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، اور اس کا اعتراف بدترین دشمن جو تھے وہ بھی کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کبھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قرآن پاک پر انہوں نے اگر اعتراض کیا ہے تو یہی کیا ہے بھئی یہ کبھی کہتے شعر ہے، کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کچھ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور سب کے ساتھ معاملات تھے، تجارت میں لین دین ہوتا ہے، آدمی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، اور اس میں 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کو یعنی اس بات کا ہمیشہ اعتراف رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بات ناحق نہیں ہوگی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ کی بہت بڑی تاجر تھیں، آپ کے تجارتی قافلے جاتے تھے ملک شام کی طرف، اور وہ یعنی آپ اپنے کارندوں کے ذریعے تجارت کرتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر ملک شام کی طرف بھیجا۔ حضور ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور انہوں نے ساتھ میں اپنے غلام حضرت میسرہ ان کو بھیج دیا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو بغور مشاہدہ کرتے رہے، اور واپس آ کے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دیانتداری کے ساتھ تاجر، یعنی ایک تو جن کے ساتھ معاملہ کیا ان کے ساتھ بھی، اور پھر چونکہ مال ان کا تھا، حضور تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں پر بھی کسی قسم کے یعنی کوئی آدمی جب کسی کا مال لے کے جاتا ہے تو وہاں پر بھی امکان ہوتا ہے کہ آدمی کوئی مال مار لے، کوئی گڑبڑ کر لے، تو انہوں نے آ کے گواہی دی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاملہ کیا ہے یعنی ہر طریقے سے صاف اور پاک معاملہ تھا، کسی قسم کا کوئی غبن، کوئی جھوٹ، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، ظلم و زیادتی نہیں تھا، اور یہی وجہ بنی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی۔ حالانکہ بڑے بڑے سردار اور امیر لوگوں نے ان سے نکاح کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے ان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا نکاح ہوا وہ بھی حضور کی سیرت مبارکہ کی وجہ سے، کہ حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کفار جو بدترین دشمن تھے وہ بھی قائل تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے، لیکن کردار جو ان کا ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں ہے۔ آج بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اپنائیں۔ آج دیکھیے اس یورپ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، سب مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے تو اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور اسلام کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا کردار ہے۔
اسلام کی اشاعت کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمانوں کا کردار ہے، کہ مسلمانوں کا کردار وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ جھوٹ دیکھیں، فراڈ دیکھیں، اسی طرح اور جو بھی جرائم ہیں دیکھیں تو مسلمان سب سے آگے۔ تو ایک طرف ہے میڈیا جو اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا کردار ہے کہ لوگ اسلام کو مسلمانوں کے کردار سے پرکھتے ہیں۔ بھئی اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں کو دیکھو، تو مسلمانوں کو دیکھیں تو غلط کام میں مسلمان آگے، جھوٹ میں، فراڈ میں، دھوکہ میں۔ تو اگر اسلام پھیل رہا ہے تو اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور اگر اس میں رکاوٹ ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمانوں کا کردار ہے کہ ہمارا وہ کردار نہیں ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کا کردار صحیح اسلامی کردار ہو جائے تو اسلام اس سے بہت بہتر طریقے سے اور بہت تیزی سے دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔